بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ سلسلہ حق کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سفر طائف سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذیقعد 10 نبوت اواخر جون یا اوائل جولائی 619 عیسوی میں مکہ تشریف لائے اور یہاں افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ چونکہ موسم حج قریب تھا، اس لیے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دور و نزدیک ہر جگہ سے پیدل اور سواروں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی، جیسا کہ نبوت کے چوتھے سال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ جن قبائل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی، امام زہری رضی اللہ عنہ کے مطابق ان کے نام یہ ہیں: بنو عامر بن ساسا، محارب بن خصفہ، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، عبس، بنو نصر، بنو البقاء، کلب، حارث بن کعب، عزرہ اور ہزارمہ، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ امام زہری کے مطابق ان سارے قبائل پر ایک ہی سال میں اسلام پیش نہیں کیا گیا تھا، بلکہ نبوت کے چوتھے سال سے ہجرت سے پہلے کے آخری موسم حج تک 10 سالہ مدت کے دوران پیش کیا گیا تھا۔ ابن اسحاق نے بعض قبائل کا جواب بھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو کلب کی ایک شاخ بنو عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام بہت اچھا رکھا تھا، لیکن اس قبیلے نے آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو حنیفہ کے ڈیرے پر تشریف لے گئے اور انہیں اللہ کی طرف بلایا، اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، لیکن ان جیسا برا جواب اہل عرب میں سے کسی نے بھی نہ دیا۔ عامر بن ساسا، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ جواب میں ان کے ایک آدمی بحیرہ بن فراس نے کہا، خدا کی قسم، اگر میں قریش کے اس جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ اچھا یہ بتائیے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین پر بیعت کر لیں، پھر اللہ آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زمام کار ہمارے ہاتھ میں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمام کار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے گا رکھے گا۔ اس پر اس شخص نے کہا، خوب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں تو ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے، لیکن جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے تو زمام کار کسی اور کے ہاتھ میں ہو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی ضرورت نہیں۔ غرض انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب قبیلہ بنو عامر اپنے علاقے میں واپس گیا تو اپنے ایک بوڑھے آدمی کو، جو اپنے بڑھاپے کے باعث حج میں شریک نہ ہو سکا تھا، سارا ماجرا کہہ سنایا اور بتایا کہ ہمارے پاس قبیلہ قریش کے خاندان بنو عبد المطلب کا ایک جوان آیا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے میں لے آئیں۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور بولا، اے بنو عامر، کیا اب اس کی تلافی کی کوئی سبیل ہے؟ کیا اس بات کو ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں فلاں کی جان ہے، کسی اسماعیلی نے کبھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔ یقیناً حق ہے، آخر تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا، اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی اور بعض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کیا، جن میں ایک سوید بن صامت رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے۔ ان کی پختگی، شعر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی
کہنے لگے غالباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا حکمت لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بواس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ انہوں نے 11 نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا۔ اسی طرح کچھ اور اشخاص کے قبول اسلام کے واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ ور فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔